مولا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما.
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، صلوات پڑھو آواز سے قصیدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد کی شان پر پیش کیا۔ بی بی جنت پہ سننا ملتا ہے کس عظمت ایمان کے کس شان کے
قصیدہ سرکار امام محمد باقر علیہ السلام کی شان بہت نہیں چاہتا ہے مطلب امام کی شان کے ساتھ میرا امام محمد باقر کی خدمت امان رکھے کس شان کا بار رکھے سلوات پر میرا امام باقر جگہ کوئی نہیں امتر 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 تبلا امام باقر جگہ کوئی نہیں امتر تبلا امام باقر جگہ کوئی نہیں امتر رسول اللہ کا دربار ہے صحابہ موجود ہیں جھولی میں حسین ہے جابر بن عبداللہ انصاری جابر بن عبداللہ انصاری صحابی رسول پاک نبی کے دربار آئے اللہ کا نبی جابر کو آنے لگا مسکرا کے لے جابر ڈیڈی کی دل میں زندگی مبارک ہو ہے پنجا امام کا زمانہ پہ نہیں پنجا امام کا زمانہ پہ آتا ہے مولا میں پنجا امام کا زمانہ دیکھتا کہتا کہتا آج میرا زمانہ دیکھتا تھی علی کا زمانہ حسن کا زمانہ حسین کا زمانہ آتا یا رسول اللہ اگر کا حسین سو کی بڑی جھولی دی چاہیے آج میں اللہ کا نبی پہ آتا حسین کا نہیں حسین نے پتر علی کا اللہ پہ دین کا زمانہ دیکھ سے آتا ہے مولا میں سجاد کو ایکتا آتا سجاد کو نہیں سجاد پتر محمد باقر کو دیکھ سے آتا ہے مولا محمد جیدہ رہتا آتے آئے بیٹا پنجو جانشی نہیں جرہ دنیا سے آتے بیٹا سلام دے جاگے دے جائے باقر دے میں سلام جاگے جاگے دے جائے باقر امام محمد باقر دنیا دے آئے مسجد نبوی میں نے بولا سجاد ایویں باقر ہستا سے چاہیے ایک آمار آئے قریب ہے جڑا امام پولیٹ ہے امام ہستا سے چاہے مسکرا کے کیڑی گل آتا ہے پنجواں امام آیا جابر ہستا سے چاہیا پنجواں امام آیا جابر ہستا سے چاہیا سید چکے جابر پیشان جملی باقر سید چکے جابر پیشان جملی باقر سیانا لب گلابی او میرا ندا
مرد جب گا سنی سنیا سنا دوڑ کے گھر آئے آدھے بابا ہر شام پہ آتا ہے بابے بہت سارے دربار چھان جرا کے سارے دربار آمد جاب محمد بات کر جناب جعفر صادق دربار چھائے اللہم صلی اللہ دربار چھائے طاقت سے پہیے نگاہ امام زارو تارو نے شروع کی تھا جناب جعفر صادق دامن پکڑ کے ارے بابا روندے کیوں ہو آتے میرا بچڑا ایک کوئی مطلب دے جس کا مدہ شراب پہ پیتے میری بھوپی اندر کے سر کھڑی آئی اے وہ طاقت ہے جتنا میرے نام سے سر رکھا گئی ہے شام میں بڑے بڑے تیر انداز لگائے بہت بڑے نشانے باز لگائے یہ سمجھا کہ مولا تیر چلانا نہیں آتا تیر کمان جا کے امام کے قریب آئے آدھا مولا تیر چلاؤ میں نے بولا انکار کر دیتا آدھا مولا تو ہی کا وقت ہے اگر نہ چلے سو تیر چلاؤ امام عمر بات کر تیر کمان چلا کے تیر چلائے تیر سیدھا نشانے سے آ کرتا ہے نو تیر ایک دوسرے سے آنے لگتے پریشان ہو گئے گھبرا گیا آدھا مولا اتنا اچھا نشانہ ہے انکار جو کیتا امام نے کہا نکل گئی امام کو میں نے کہا کو کیا پتا نہ کوئی ساتیرہ نال چاچا کا یاد آ گیا آتا ہی ساتیرہ نال میں کو سمجھ مجھے نہیں آتی میں نے مولا سے کہا نکل گئی میں نے مولا کو کیا دے اینا تیرہ لگنے کے تا پاری بھی کوئی نہ پیتا اینا تیرہ لگنے کے تا اپنے دادی سے پیسہ کروے دے اپنے بابے سے پیسہ کروے دے اپنے چاچے سے پیسہ کروے دے ذاتوں کو بلا بنا آپ مٹی سے بابے نہ ذاتوں کو کرسی سے بٹھاؤ فرمانا میں کو میرے دادی سے مسائب سنا میں کو میرے چاچے سے مسائب سنا میں کو میرے بابے سے مسائب سنا ذات پر محنت پڑی ذات کی جملہ کیا موتوں کیا سلامہ پڑیوں کی اللہ چاچائیاں حسائن جب میں اس گل کی تھی امام بھی بھاری کر گئے میڈم مولا رش کر گئے ہوش جائیں ساتھ رہا تھا مولا ہاتھ رکھ کے مولا میں تعلیم کرنے دے ہو روندے بھی ہو مولا ایک اللہ رساؤ رش کیوں آ گئی ہے آدھے کو جو آتا ہے بڑیوں کی اللہ چاچائیاں حسائن آدھا مولا میں غلط پڑھے آدھا نہیں تو ٹھیک پڑھے آدھا مولا میں غلط پڑھے آدھا نہیں تو ٹھیک پڑھے آدھا مولا تو سر دام امام سے جہاں نکل گئی میں نے مولا رو کے آدھا جی میں لا چاچائیاں نادے موقع دا میں گواہ ہے جی میں لا چاچائیاں نادے موقع دا میں گواہ میرا بابا بڑے دماغ جائی میں دیکھتا رہا میرا بابا بڑے دماغ جائی میں دیکھتا رہا کوئی نہ مدد کو آیا
مولا مہربانی کرے دے پھر مقتضا حال سناؤ جیڑا کہ مقتضا حال سناؤ امام دی جان نکل گئی میں مولا رو کے آ جائے مقتضا نے جاؤ کہانے میں کے مرد والے آئے آئے مقتضا نے جاؤ کہانے بھیا نے مرد والے جگہ کھاتی چلے گوڑے تو سن مر کے پتلی مانے جگہ کھاتی چلے گوڑے تو سن مر کے پتلی مانے پانی بھی کوئی نہ آیا میرے دادے نہ سجایا آئے آئے پانی بھی کوئی نہ آیا میرے دادے نہ سجایا مقتل جاؤ کہانے میں کے گرد والے آئے آئے مقتل جاؤ کہانے بھوکیا کے گرد والے جگہ کھاتی چلے گوڑے تو سن مر کے پتلی مانے جگہ کھاتی چلے گوڑے تو سن مر کے پتلی مانے پانی بھی کوئی نہ آیا میرے دادے نہ سجایا آئے آئے پانی بھی کوئی نہ آیا میرے دادے نہ سجایا علم و حکمت کے بغیر در پہ سزا رہتے ہیں اور بیٹھ کے قبر ہے فرشتے بھی کھڑے رہتے ہیں شان و شوکت کی یاد ہے ندی پیا کر نام لیتے نہیں معصومہ کم کہتے ہیں نام لیتے نہیں معصومہ کم کہتے ہیں سیدوں کے لیے حتیٰ مکان ڈھونڈ رہے ہیں میں شب عماز میں جمع ڈھونڈ رہے ہیں یہ ہندو شاعری اس لکھا سیدوں کے لیے حتیٰ مکان ڈھونڈ رہے ہیں میں شب عماز میں جمع ڈھونڈ رہے ہیں جنت بھی یہی کہتے چلے جائیں کہ ماتر شبیر کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں صلوات پڑھ آواز بلند قصیدہ میرے بزرگوں نے آنکھا ہے کہ کافی پرانا قصیدہ ہے میرے بھائی نوید اشد مالا صاحب لکھے تو بڑا سونا لکھے ان کا ثواب مولا محمد کی قبر کو منور فرما سایہ محمد علیہ محمد نصیب فرما صلوات پڑھ آواز میں تو شبیر کا ہوں بتا میں تو شبیر کا ہوں بتا جو کہ جنت کا ہے بادشاہ میں تو شبیر کا ہوں مدا ایک دن سجدے میں رسول جنا پشت پر یا چڑھے شہنشاہ جنا آیا حکم خدا ہے میرے مصطفیٰ اب یہ سجدہ بڑا ہو نہ جائے کہیں یہ کپا یہ ہمارا ہے اور اس
کے ہم مارا قطر دفا اور زندہ کیا شاعری واقعہ سب یاد ہے مارا قطر دفا اور زندہ کیا اٹھ کے بولا نصیری یقین ہو گیا کیوں یقین کروں کب تک چپ رہوں ساتھ کیوں نہ کہوں یا علی تو ہے میرا خدا کون سی چیز ہے تجھ میں کم مزاج ہے کہ اگر باہر سے آ جائے تو باہر پڑ جائے آدمی کعبے میں آ جائے تو دیوار پڑ جائے تو اپنے کے بارے ہے اتنی بیداری ہے آپ کی یہ نوجوان جو دائیں بیٹھے میرے بائیں بیٹھے ہوئے خوش ہو رہے ہیں دائیں بائیں بیٹھے ہوئے یا علی علی کر رہے ہیں پیچھے تک ہے نا ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں علی کے ذکر پر اور کھلنا بھی چاہیے دیکھو میں جو بول رہا ہوں نا نہ کوئی قدورت ہے نہ کوئی تعصب ہے نہ کوئی اختلاف ہے نہ کوئی تفریق ہے نہ کوئی انتشار ہے میں جو بول رہا ہوں میرے دل میں قدورت نہیں ہے تم سن رہے ہو تمہارے دل میں قدورت نہیں ہے اس لیے کہ یہ کلام تو قرآن کا ہے یا کوئی کلام تو رسول کا ہے یہ باتیں والی کی ہے لیکن شاعر نے صحیح کہا کہ قدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی قدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی میرا نبی سچا میرا اللہ سچا میرا قرآن سچا میرا علی سچا قدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی کہ چشمے کوڑ تک سورج کی تابانی نہیں جاتی اب اتنا بھی اپنے کو بگاڑو سے حیدر میں کہ خود تم سے تمہاری شکل پہچانی نہیں جاتی آپ نے یاد ٹھیک ہے نا اور میرے ذہن میں جو آیا میں آپ سے کہا تھا کہ قرآن جو ہے وہ ابھی کے فضائل بیان کرتا ہے نبی کی حدیث میں نے پڑھی تھی آپ سے کل یا پرسوں کی گفتگو میں نے کہا تھا کہ رسول نے کہا تھا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے نا قرآن اور اقرار اور اگر ان دونوں سے ملے رہے تو میرے پاس گناہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب اگر آپ قرآن سے پوچھیں ایک جملہ کے لیے ایک آیت بول رہا ہوں اور یہ ایسی آیت ہے کہ جو بچے بیٹھے ہوئے نوجوان بیٹھے بزرگ بیٹھے انہیں ایک دلیل دے رہا ہوں ان شاء اللہ تو دے کے جا رہا ہوں دیکھو قرآن سے پوچھتا ہے کہ قرآن آدمی کا تعارف کیسے کراتا ہے آیت نہیں پڑھوں گا میں اس لیے بڑی پاری بات ہے پہلے وہ بات سمجھاؤں گا آپ کو اور آپ کی سماعت پر مجھے بھروسہ ہے جو بیٹھے ہوئے ناکائے میں ماشاء اللہ سے علی چاہنے والے دیکھیں میں یہاں اللہ قرآن کے پاس آیا اس مہینے میں تو میں نے آشنا نہیں تھا ٹھیک ہے کوئی صاحب جا رہے تھے میں نے پوچھا کون ہے آپ نے کہا پڑوسی ہم سارے تو کچھ الفاظ ایسے ہم بولتے ہیں روزمرہ کہ بولنے سے دوسرا کچھ سمجھ میں آتا ہے ضرورت نہیں کہ دوسرا بولا جائے جیسے آپ نے بولا کہ جناب یہ پڑوسی ہے میں فوراً سمجھ گیا کہ جناب کوئی نہ کوئی دوسرا گھر اس کے ساتھ ملا ہوا ہے مالک بات ہے
دوسرا ہے جس کا یہ پڑوسی ہے. جیسے اکیلے گھر کو تم پڑوسی نہیں کہتے. اچھا آپ کراچی آئے, آپ کا یہ کون ہے؟ میں نے کہا بھائی. تو میں نے ایک لفظ بولا بھائی, آپ کو سمجھ گئے کہ کوئی نہ کوئی دوسرا ہے جس کا یہ بھائی ہے. تو پڑوسی کے لیے ضروری ہے کہ کوئی دوسرا ہو, چاہے بولا جائے نہ بولا جائے. بھائی کے لیے ضروری ہے کہ دوسرا ہو, چاہے بولا جائے چاہے نہ بولا جائے. ایسے ایک لفظ ہے بیٹا. بیٹا پسند یہ لفظ بولا بیٹا. اب جتنے سننے والے سن رہے ہیں ان کے کان میں جب بیٹے کا لفظ ہے فوری طور پر ان کا ذہن منتقل ہوا کہ کوئی نہ کوئی اس کا باپ ہے. بیٹا اس کو بولو گے جس کا باپ ہو. یہ منطق میں کہلاتے ہیں الفاظ متضاد میں. پوری بحث ہے منطق میں. اس میں بلکھاؤ نہیں آپ کو کہ ایک لفظ بولو دوسرا کو سمجھ میں آتا ہے. بیٹا بولو باپ سمجھے, بھائی بولو بھائی سمجھ میں آ جائے, پڑوسی بولو پڑوسی سمجھ میں آ جائے. ایسے ہی ایک لفظ ہے میراث. میراث کا لفظ کیسے استعمال ہوتا ہے ابھی اللہ کر رہا ہوں آپ کو میں. کسی کا انتقال ہو گیا, ٹھیک ہے, تو اس نے بہت سی چیزیں چھوڑی, گھر چھوڑے, دکانیں چھوڑی, اپنی جائیداد چھوڑی, اور فرض کریں کہ علماء نے 3 طبقے لکھے وراثت لینے والوں کے. بیٹا ہے تو فلاں ہے, تو فلاں ہے تو بیٹی ہے, تو بیوی ہے. 3 طبقات ہیں, 3 طبقات وراثت لینے والوں کی. سپوز کر لیں, فرض کر لیں کہ تینوں طبقوں میں کوئی بھی نہیں تھا, نہ بیٹا نہ بیٹی نہ کوئی اس کا رشتہ دار نہ بیوی نہ زوجہ, کوئی بھی نہیں تھا. اب وہ تو قبر پہ چلا گیا اور اس کا مکان بھی ہے, اس کی دکان بھی ہے, یہ ساری چیزیں موجود ہیں, ٹھیک ہے نا. اب فقہا سے پوچھو کہ یہ مکان کہاں جائے گا, یہ دکان کہاں جائے گی, نہ اس کا کوئی بیٹا نہ بیٹی نہ بیوی نہ کوئی وارث, ٹھیک ہے نا. اب یہ چیز بچی ہے, اس کا کیا حکم ہے اسلام میں؟ تو فقہا کہتے ہیں کہ ایسا مال جائے گا حاکم شرع کے پاس, مجتہد کے پاس, امام کے پاس, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا اس مال کو آپ میراث کہیں گے کہ مرنے والے کی میراث؟ آپ نے کہا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ یہ مال تو اس کا مرنے والے کا ہے. آپ نے کہا نہیں, اس مرنے والے کا تو ہے, لیکن کیونکہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے اس لیے کہ میراث نہیں ہے. باریک بات تھی اور سماج پر میں اعتراض کر رہا ہوں اس بات کے اوپر. سارے دیش آپ دن آئے کے بیداری کا جملہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ. میں نے کہا جناب یہ مال میراث, آپ نے کہا خبردار. میں نے کہا کیوں؟ آپ نے کہا بھائی مال میراث اس وقت کہلاتا ہے جب کوئی وارث ہو. بیٹا ہوتا تو ہم کہتے میراث ہے, چاہیے اس کا بیٹا تو ہے نہیں, بیوی ہوتی ہم کہتے میراث, بیوی بھی نہیں, کوئی بھی نہیں, بیٹے بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اصول کیا بنا؟ اصول یہ بنا کہ میراث کا لفظ اس وقت آئے گا جب وارث ہوتا ہے. لے کے آگے سننے والوں کو پیچھے کیا کروں گا, علی کو وارث ماننے والے بیٹھے ہوئے مجھے فیصلہ کروانا ہے. اچھا ایک انسان بن گیا, دنیا سے چلا گیا, ٹھیک ہے, اور اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا, نہ مکان نہ دکان نہ گھر, کچھ بھی نہیں ہے. بیچارہ ایک سادہ سال میں دنیا میں آیا تھا اور سادگی سے زندگی گزار کے چلا گیا. کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس. آپ گئے گھر میں تعزیت کی, بیٹا بیٹھا ہوا تھا, میں بھی قریب گیا تو میں نے کہا جناب یہ کون ہے؟ آپ نے کہا یہ مرنے والے کا بیٹا ہے. میں نے جا کے تعزیت کی, اس کو صبر کی تلقین کی. پھر میں نے پوچھا کہ جناب آپ سے کہ یہ کون ہے؟ آپ نے کہا بھائی کہہ تو رہا ہوں مرنے والے کا بیٹا. تو میں نے کہا یہ پھر مرنے والے کا وارث بھی ہے؟ آپ نے کہا وارث نہیں ہے. میں نے کہا کیوں بھائی, جب بیٹا ہے مرنے والے کا تو وارث بھی ہوا. آپ نے کہا نہیں, اس نے چھوڑا کیا جس کا کہ وارث بنے. میں کہاں لے جا رہا ہوں والوں, جملہ ختم ہو گیا, اگر تھکے نہ ہو سارے بیٹا ہو جاؤ, اب فیصلہ ہو رہا ہے. میں نے کہا یہ بیٹا, آپ نے کہا بیٹا, پہلے اپنے وارث آپ نہیں, کوئی مکان کوئی دکان کوئی گاڑی کوئی چیز کوئی ہوتی تو وہ اس میں جاتی اور اس کو ملی, تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو وارث ہے اس مرنے والے کا, کوئی چیز تو ہے نہیں تو وہ بیٹا ہے وارث نہیں ہے. میں نے دونوں مسئلے بیان کر دیے. اس سے فیصلہ کیا ملا؟ اس سے فیصلہ یہ ملا کہ جہاں بھی لفظ میراث آتا ہے وہاں لازمی طور پہ وارث کا ہونا ضروری ہے. جہاں میراث آئے گا سمجھ جاؤ کہ وارث ہے,
ایک لفظ بولو دوسرا بولنا ضروری نہیں. قرآن نے جب کہہ دیا کہ ہم یہ کتاب میراث کو دے رہے ہیں تو ماننا پڑے گا ہماری سے. اب پوچھتے ہیں آپ مسلمانوں سے کہ جناب کچھ آج بھی راستہ کرنے ضروری کہ نہیں, جب تک قیامت ہے یہ ساتھ ساتھ جائے گی. اچھا جب جائے گی میلاد بن کر تو ابھی اصول تھا کہ مالی صاحب میں ہوگا, ٹھیک ہے. اب اگر بارش کے ماننے والے بیٹھے ہوئے لیکن پھر ہی مسئلہ سنو, علماء نے لکھا, فقہاء نے لکھا, بس میں اشارہ کروں گا کبھی نہیں مان رہا, فقہی مسئلے سے میں اپنے علی کی فضیلت بیان کر رہا ہوں. فقہاء نے لکھا اسلامی فقہ کا ایک بڑا اہم مسئلہ کہ اگر کوئی غلام ہو, جس زمانے میں چکے ہوتی تھی, ٹھیک ہے نا, اس میں غلام بنائے جاتے تھے, غلام آتے تھے جب کے زمانے میں, تو اسلام میں آزاد کا بھی حکم ہے, غلام کا بھی حکم ہے, جو قمیض ہے اس کا بھی حکم ہے. پھر آگے چیپٹر میں آپ کو مباحث مل جائیں گے اور ڈیٹیل سے آپ آ کر پڑھ سکتے ہیں کہ غلام کی کیا احکام ہے, آزاد کے کیا احکام ہے, مالک کے کیا احکام ہے, غلام کے کیا احکام ہے, ان کو ڈسکس نہیں کرنا. صرف ایک مسئلہ پڑھ کر آپ سے فیصلہ کروا رہا ہوں. اسلامی فقہ میں فقہاء نے لکھا کہ وہ جو غلام ہوتا ہے, غلام وہ اگر صبح سے شام تک محنت, اسلامی غلام جو فقہ کے لحاظ سے غلام ہے, وہ اگر صبح سے شام تک محنت مزدوری کر کے روٹی کما کے لائے, پیسے کمائے, 1000 12 1500 2000, ٹھیک ہے, فقہاء کہتے ہیں کہ وہ اپنے اس مال کا وارث نہیں بنتا. اسلامی مسئلہ ہے. آپ یہ میں نے کوئی گانا ہے آپ کے سامنے اور اگر جھوٹ بولا ہوں مجھے کچھ بھی نہیں کرنا, پر علی والوں کو پیغام دے رہا ہے. میں نے کہا کہ غلام, آپ نے کہا میں نے صبح سے شام تک یہ محنت مزدوری کر کے پیسے کما کے لایا. آپ نے کہا 1000 روپئے 2000 روپئے فرض کریں میں نے یہ اپنے مال کا وارث ہے. آپ نے کہا نہیں, یہ حکم ہے ہی نہیں شریعت کا. میں نے کہا کیوں؟ آپ نے کہا شریعت میں جو غلام ہوتا ہے وہ اپنے مال کا وارث نہیں بنتا. اچھا ایسی قمیض جس زمانے میں قمیضیں ہوتی تھی جو اسلامی لحاظ سے جگہ ہونے اور قمیضیں آ گئی, وہ صبح کی شام تک کام کر رہی ہے اور پیسہ کما کے لے کے آ رہی ہے. میں نے کہا یہ پیسہ کمائے گا اپنے مال کی وارث؟ آپ نے کہا نہیں, وہی مسئلہ ہے جو غلام کا ہے کہ قمیض اپنے مال کی وارث نہیں بنتی. تو میں نے جناب اس مسئلے نے تو ایک بڑا مسئلہ حل کر دیا, اور ملا رہتا میں نے اس مسئلے نے تو ایک بڑا مسئلہ حل کر دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ غلام اپنے مال کا وارث نہیں بنتا. آپ نے کہا, میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ قمیض اپنے مال کی وارث نہیں بنتی. آپ نے کہا تو میں نے فیصلہ خود کر لوں کہ جب آپ مال کی وراثت غلاموں تک نہیں جائے گی تو قرآن کی وراثت غلاموں تک کیسے چلی جائے گی؟ میری بات پہنچے نہیں بتا, بھائی جب آپ مال کی وراثت غلام تک نہیں گئی, قمیض تک نہیں گئی, تو فیصلہ ہو گیا کہ قرآن کیسی مقدس کتاب یہ غلاموں تک کیسے جائے گی. تو پوچھو وہاں سے, پوچھو وہاں سے, بیداروں کا نکالو کہ اگر وہ غلام اپنے مال کا وارث نہیں بنے گا تو کون بنے گا؟ تو علماء نے کہا, وہ کہا نے کہا کہ جو غلام کا آقا ہو, تو اس قمیض کا آقا ہو, وہ اس مال کا وارث بنے گا. اب مولا کو آقا کو کہاں ڈھونڈے؟ اس لیے نبی نے کہا تھا کہ من گھومتا ہوا نہ ہو وہاں کے میدان میں سوا لاکھ کے مجمے کو رک کر کہنے لگے من کنت مولا ہو علی مولا. بہت گنجائش ہے باقی نبی کے اندر, شاید کرنا بھی ہے آج نہیں پڑا, لیکن ایک جگہ بتاؤں میں نبی کے چاہنے والوں سے کہ میرے نبی نے کہا تھا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اور اس کے بعد دعا کی, پروردگار اللہم غالب الولا وعالم الاعداء وانصر نصرہ وانصر خذلہ, پروردگار تو سے دور رکھ جو علی کو دور رکھے, تو اس سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی کرے, تو اس کو چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے. میرے نبی نے مسئلہ حل کر دیا کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. بیداروں نوجوانوں تمہیں ہوگا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یعنی بتا دیا کہ تلاوت آیات ہم کریں گے, تشریح آیات علی کریں گے, توضیح آیات ہم کریں گے, تفسیر آیات علی کریں گے, جنگ پر تنظیم قرآن ہم کریں گے, جنگ پر تعبیر قرآن علی کریں گے, تعبیر
ساتھ دنوں کے ختم کا بھی بڑے نتیجے کا ہوگی انشاءاللہ. نبی نے کیا کیا؟ ہاتھوں میں کو بلند کیا، انگلی سے اشارہ کیا کہ من مجھ کو مولا ہو وہ آدھا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یاری مولا. ٹھیک ہے نا؟ تو نبی نے اس جملے پر میری جان قربان، نبی کے جملے پر عالم اسلام کی جان قربان مسئلہ حل کر دیا صحابہ کرام کے سامنے کہ جس کا میں مولا اس کا یاری مولا. نہیں بتا دیا کہ قرآن ہمارا، پڑھائے علی، شریعت ہماری، چلائے علی، چلا ہمارا، چلائے علی، گرے علی، اٹھائے علی، گھرے سلام، گرائے علی، نانا ہمارا، شہادت علی، اطاعت ہماری، مودت علی کی، نبوت ہماری، امامت علی کی، رسالت ہماری، ولایت علی کی، چلانا ہوں گے جمال علی، دنیا ہوں گے کمال علی، رحمت ہوں گے نعمت علی، دعانا ہوں گے حجت علی، شہر ایمان ہوں گے علم نظر علی، مالک کوثر ہوں گے ذاتی کوثر علی، صحابہ ہوں گے عالم ناصر علی، کتاب مبینہ ہوں گے امام مبین علی، انس و آزاد ہوں گے مضبوط مولا علی، اور متا متا ہوں گے زمان زمان علی، اور جہاں جہاں ہوں گے بابا علی. شیر خدا کا شیر عباس. مقصد میں روایت ہے کہ جب حشر کا دن ہوگا اور رسول مسجد شفاعت پر بیٹھے ہوں گے، اس وقت سیدہ آئیں گی تو رسول پوچھے کہ بیٹی آج تو شفاعت کا دن ہے نا، تو کچھ سامان شفاعت لے کر آئی ہوں. شہزادی بے اختیار کہیں گی بابا کفانا للشفاعت یدان مقطوعتان لولد عباس. بابا میں اور کچھ تو نہیں لا رہی، بس اپنے بیٹے عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو لے تمہاری آوازیں بدل ہو گئی. عقیل سے کہا تھا نا عقیل میرے لیے بہادر خاندان کی عورت کا انتخاب کرو، یہ تلے داری غلامت فارسہ، تاکہ اس کے بطن متحد سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے. اور اللہ کی قدرت کا کرشمہ کی ہے کہ عقیل سے اس لیے کہا تھا تاکہ عقیل کے ہاں بھی تمنا پیدا ہو کہ میرے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے. عقیل کے ہاں مسلم پیدا ہوئے، علی کے ہاں عباس. اور ان دونوں شہزادوں کی 2 نشانیاں ہیں. آپ کی آواز بلند ہے، خدا کو سوال میں حسین کو دھوکہ دے. ان دونوں شہزادوں کی 2 نشانیاں ہیں، اور دونوں مجلس میں کون سی ایسی مجلس ہے جس میں مجلس کے بعد زیارت نہ پڑی جاتی ہو اور انگلی سے اشارہ نہ کیا جاتا ہو. یہ انگلی کا اشارہ سنت ہے مسلم ابن عقیل کی. اور کون سی ایسی بارگاہ ہے جس میں عباس کا الگ نہ ہو. عباس کی مات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ ہی محرم کی شب ہے. میں کبھی مسائل پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن جب شادی ہوئی ہے وہ مریض سے اور دلہن رخصت ہو کر علی کے گھر آئی ہے، سواری بٹھائی گئی، ناکے سے کوئی بنی اٹھی. مقصد نے لکھا کہ بنی ہاشم کی ساری بزرگ عورتیں دروازے پر جا کر کھڑی ہو گئی استقبال کے لیے. ایک مرتبہ دیکھنے والیوں نے دیکھا کہ ام البنی کسی سے مخاطب نہیں ہے، گھر کے قریب جانے کے بعد چوکھٹ کو بوسا دیا. کیا کر رہی ہوں؟ اپنے مولا کے گھر کی چوکھٹ کا بوسا دے رہی ہوں. گھر کے آنگن میں ایک فرش بچھایا گیا تھا، اس پر مسجد رکھی گئی تھی کہ جب دلہن آئے گی تو اس میں بیٹھے گی. ایک مرتبہ دیکھنے والیوں نے دیکھا کہ ام البنی نے اپنے بال کھولے، ہاتھوں بند کیا اور کہا پروردگار ام البنی تیرا شکریہ ادا نہیں کر سکتی،
تو نے اس کے رہنے کے لیے اس گھر کا انتخاب کیا ہے جس میں کبھی شہزادی فاطمہ زہرا رہا کرتی ہے. بس آپ کی آواز بلند ہو گئی. خدا آپ کو سوائے عباس کے نبی کوئی کمرہ دے. کیا اوپر بنی عورتوں نے کہا اوپر بنی مستقبل بیٹھ جاؤ. کہا پہلے یہ بتلاؤ کہ میرے شہزادے کی لگے. کہا کہ شہزادوں کو پوچھ رہی ہوں. تو کہا کہ کیا حسن اور حسین کے علاوہ میرے کوئی اور بھی شہزادے؟ کہا دونوں شہزادے حجرے میں بیمار ہیں. پہلا دن ہے نا پہلے کے گھر آنے دلہن ہے پہلا دن ہے. اب کتاب کا کردار دیکھنا. حجرے میں داخل ہوں دونوں شہزادے لیٹے ہوئے تھے بیمار تھے. ایک ہاتھ حسن کے پاؤں پہ رکھا دوسرا ہاتھ حسین کے پاؤں پہ رکھا اور کہا شہزادوں میں مار بن کر نہیں آئی کنیز بن کر آئی ہوں. اپنی کو کنیز کا اب خدا کے لیے عباس کے کردار کو وہ من کے کردار سے ملانا. کنیز کا ہے اپنے کو میں کنیز بن کر آئی ہوں. عاشور کا دن آیا طے پایا کہ آخری مسافر کر لی جائے ظہر سے پہلے. طے ہوا تو ادھر سے پسند آئے گا اس کا پیٹا کرا ادھر سے حسین جائیں گے حسین کا بیٹا احمد جائے گا. مقصد لکھا ہے کہ ابھی حسین چلے تھے اکبر کے ساتھ کہ حسین نے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس کی. اب جو ملک نے دیکھا تو دیکھا کہ سر کو جھکائے ہوئے عباس ساتھ میں آ رہے ہیں. کہا عباس کیا یہ ہوا تھا نا کہ میں جاؤں گا میرا بیٹا جائے گا یہ ساتھ میں تم کیوں آ گئے؟ تم لوگ سے کہنے لگے مولانا کہ سر سال کے ساتھ اس کا غلام بھی تو آ رہا ہے. مصالحت کا کام ہوئی. اچھا رونے والوں کو کچھ یاد آیا علی کا آخری وقت ہے جب ضرورت لگ چکی علی کو. سارے علی کے بچے علی کو گھیر کے بیٹھے علی غنودگی میں تھے. ایک مرتبہ غنودگی کے عالم میں علی کے کانوں میں کسی بیوی کی سسکیوں کی آواز آئی. آنکھیں کھولی دیکھا کہ ام البنین اپنے بچے عباس کو لیے ہوئے دیوار سے ٹیک لگائے رو رہی ہے. کہا ام البنین یہ تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا مولا آپ نے سب کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے دیے کیا میرا عباس اس قابل نہیں تھا؟ حسین کو بلایا بس آخری جملے. عباس کو بلایا حسین کو بٹھایا. عباس کو بلا کر عباس کے شانوں کے بوسے دیے. سمجھ جملہ. حسین سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا میرا چھوٹا بھائی ہے. عباس سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا میرا آقا ہے میرا مولا ہے. خدا کی باتوں کو سلامت رکھے. میرا مولا ہے میرا آقا ہے. کہا عباس لا تشرب الماء قبل ان يشرب اطفال حسین. بیٹے عباس عاشور کے دن سکینہ سے پہلے پانی نہ پیے گا. مصالحت کا کام ہوئی. بس میں چونکہ عباس جملہ اصحاب گئے انصار گئے عباس کے بھائی شہید ہوئے. لیکن منزل پر عباس جنگ کی اجازت کے لیے آئے. کہا مولا مجھے جنگ کی اجازت آؤ. کہ نہیں عباس تمہیں اجازت نہیں ملے گی. تم تو میرے لشکر کا نمبر دار ہو. مقصد لکھتا ہے شمیر و شمالہ. عباس نے دائیں دیکھا عباس نے بائیں دیکھا اور نہ مولا اب وہ لشکر کا آیا جس کا میں نمبر دار ہے میرے پاس کون ہے؟ چھوٹی بچی ہے دوڑتی ہوئی آئی. بچیوں کو ملے گا کہ بیٹی بہت پیاسی ہے. کہا بیٹا میں بہت پیاسی ہوں. کہا جا کر چھوٹا مشکینہ لے آ. بچی دوڑتی ہوئی گئی مشکینہ لے کر آئی. عباس نے سکینہ کو گود میں لیا اور حسین کے پاس. حسین کی نگاہ پڑی. کہا عباس میں سمجھ گیا سکینہ کو سفارش کے لیے لایا ہوگا. عباس میں سمجھ گیا سکینہ کو سفارش کے لیے لایا ہوگا. جاؤ میں نے اجازت دی اور بچی سے کہنے لگے کہ بیٹی آج تو چچا کو اجازت دلوا رہی ہے. جب ظالم تماچے ماریں گے جب چچا کو پڑھایا کرے گی. لیکن تمہیں شہزادی زینب سے اجازت دینا ہے. شہزادی سے اجازت لینا نہ بھولنا. بس آخری جملہ مقصد لکھتا ہے میرا مولا عباس شہزادی زینب کے خیمے میں آیا. ہمت نہیں ہے. حسین سے اجازت لے چکے ہیں لیکن عباس کی ہمت نہیں ہے کہ زبان سے شہزادی سے اجازت مانگے. خیمے کے گوشے میں سر کو جھکا کر کھڑا ہوا ہے. میری بیوی نے جملہ کہا عباس
نہیں ہوگا تو بہن مونے روکنے والی میرے جھوٹا سنتے جاؤ. میرے بابا نے اپنا ذاتی ہے میرے کانے میں رکھا تھا اور مجھ سے کہا تھا بیٹی ایک دن تیرے بازوؤں میں رسی ماری جائے گی. میں سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی دیتا ہو اسی جگہ Abbas